जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। कल सर शहर में एक ही बात का चर्चा था, पूरे शहर में, पूरे देश में एक ही बात का चर्चा था, वो थे शेख रशीद साहब। मैं ज़रा कमज़ोर हूँ, मेरा ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और इंटरव्यू देखने को दिल नहीं इतना को मानता, तो मैंने इस तरफ को ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को जब चर्चा बढ़ा तो मैंने कहा कि इसको ज़रा सुने। उस इंटरव्यू को मैंने थोड़ा सा सुना और उसके बाद फिर ये आज की डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो ज़ियाउल हक का बेटा है, वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो दोबारा वापस पाकिस्तान में आ रहा है। सो ये दो चीज़ें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब दोनों में मैसेज है, ये पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर। ये शेख साहब ने अपने इंटरव्यू में जो मुझे पूरे इंटरव्यू में जो मुझे बात समझ लगी है, वो उन्होंने सिर्फ एक बात समझाई है कि आप गुलामी कबूल कर लें। ये है वो मैसेज जो शेख साहब के पूरे इंटरव्यू में, क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, पीटीआई का उनके साथ ताल्लुक नहीं है, वो थ्रू आउट उनकी आप सियासत देख लें, मैं ज़ाती तौर पर उनकी बेशुमार चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, बल्कि टोटली पॉलिटिक्स से एग्री करता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो गुलामी बेस्ड पॉलिटिक्स है, उनकी जी हजूरी बेस्ड पॉलिटिक्स है उनकी। लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा है, उनकी उम्र देखें 70 की, ही इज़ ए सीनियर सिटीजन। उसके बाद उनको उठाना, उनको मारना, ये सारा कुछ करना, ये सारी चीज़ें जो थप्पड़ थप्पड़ों की बातें हैं, ये सारा जो है ना एक मैसेज है। और ये नवाज शरीफ का आना भी ये एक मैसेज है। वो मैसेज क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा पैदा हो गया है जिसने कौम को सर उठा के जीना सिखाया, और ये गुलामों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। शेख साहब ने एक बात की, शेख साहब ने कहा जी कि फौज के खिलाफ हमें बात नहीं करनी, या इन लोगों के मतलब आर्मी के मतलब बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट के बात के मतलब बात नहीं करनी। जब हम आर्मी कह रहे हैं तो हम सारी फौज को फिलहाल नहीं कह रहे, हम बात कर रहे हैं चंद जर्नैलों की। आप देख लें, अयूब खान को देख लें, याया को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, अब ये आसिम मुनीर को देख लें, बाजवा को देख लें, अब जितने जर्नैलों को भी देख लें, तो ये एक माइंड सेट है। इस माइंडसेट की आपने गुलामी करनी है। ये है मैसेज शेख रशीद साहब का। ना वो पीटीआई का हिस्सा थे, ना कभी उन्होंने कोई हिसाब किताब था उनका। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो बड़ा बेहतरीन दिया, और उसमें उन्होंने सबसे अच्छी बात उन्होंने जो ये किया, हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है उसको, कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर कोई बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश नहीं की। उनको सुना है कि कहा भी गया, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझसे ये काम ना करवाएं, हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा जी मुझसे ये काम ना करवाएं। तो ओवरऑल जो मैसेज था वो ये था कि आप गुलामी कबूल करें, किसकी? एस्टेब्लिशमेंट की, किसकी? जर्नैलों की, और आने वाले जर्नैलों की भी करें, यानी एज ए अदारा। अब आप उस अदारे में एक शख्स है जर्नैल, उस अदारे का एक फर्द है, 9 लाख की फौज का एक फर्द है, एक जर्नैल, आप उसकी गुलामी करें। वो बाकी उसकी गुलामी ऑटोमेटिकली करेंगे क्योंकि सिस्टम ऐसा चल रहा है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये क्या है? ये भी यही है, ये भी यही है। इमरान खान को जेल में बैठे मैसेज दिया जा रहा है, शेख रशीद के थ्रू की जुबानी भी कहलवाया उन्होंने कि हमारी गुलामी करें, और यही बात नवाज शरीफ को ला के ये साबित करने के लिए लाया जा रहा है कि हम ही हैं खुदाबंद करीम, हम ही हैं अल्लाह ताला। ये हमारे जर्नैल हमारी कौम को बता रहे हैं कि कुदरत उनके हाथ में है, वो कादर मुतलक हैं। हमारे जर्नैलों ने ये मैसेज दे रहे हैं कि हम कादर मुतलक हैं। वो बता रहे हैं हम इतने कादर मुतलक हैं, हमारे इख्तियार में है, हम जब चाहें नवाज शरीफ को बाहर भेज सकते हैं। हमने भेजा, हमने आपको करके दिखाया कि हम भेजेंगे। जब इमरान खान कह रहा था कि जो भी इनको एनआरओ देगा वो मुल्क से दुश्मनी करेगा, गद्दारी करेगा, तो ये उसका जवाब उन्होंने दिया कि जी हमने नवाज, उसके बाद नवाज शरीफ को लेके गए। ये पहले उन्होंने इमरान खान की स्पीच जो थी, अगर आपने तकारीर सुनी हो तो आपने एक चीज नोट की हो कि उन दोनों लोगों ने ये भी कहा था कि इमरान खान ने जिसको मैसेज देना उसको मैसेज दिया। इमरान खान ने कहा था जो भी एनआरओ देगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा। इन्होंने मुल्क से गद्दारी की है। इन गद्दारों का इमरान खान को बहुत पहले पता लग गया था, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको इन बातों का यकीन भी आएगा और समझ भी आएगी। अब आप देखें कि उनका मैसेज जो है वो, मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी 1 मिनट की। जी अच्छा जी, सॉरी, कॉल लेनी पड़ गई। अच्छा जी, बात हो रही थी कि मैसेज सर, ये इमरान खान को जेल के अंदर ये पहुंचाया जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम को पहुंचाया जा रहा है बेसिकली ये मैसेज। क्योंकि अगर ये मैसेज ना देना होता तो ये इलेक्शन बहुत देर पहले करा दे। अगर ये चाहते कि मुल्क जिस तरह चलता है उसको चलना जाए, कानून की अमलदारी हो,
تو یہ اس کے سسٹم کو چلنے دیتے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب چاہیں نواز شریف کو نااہل کر سکتے ہیں. یہ بڑا کلیئر میسج ہے. اب لوگ بڑے کنفیوز ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہے نواز شریف بڑا تگڑا ہے, کبھی ان کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی تگڑی ہے, لیکن بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہی تگڑی ہے. نواز شریف صرف ایک اعلی کار ہے, وہ ان کا ایک پپٹ ہے. اس کو جب سمجھایا گیا تم نے کچھ نہیں بولا, اس نے منہ پہ انگلی رکھ دی, اس نے کچھ نہیں بولا. اس کی بیٹی نے بھی کچھ نہیں بولا. مریم جو ہے کلیجے چبانے والی خاتون جس کو لوگ کہتے ہیں, اس نے بھی اپنا بولنا چولنا بند کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. کوئی بات جرنیلوں کے خلاف نہیں کرنی, فلاں کے خلاف نہیں کرنی. انہوں نے یہ ساری چیز ایگریمنٹ ہوئی. ابھی آپ کو تک سپیچ بھی مل جائے گی, اب تک نواز شریف سے پہنچ بھی گئے ہوں گے. لاسٹ نائٹ چونکہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا اس وقت, جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس وقت کہیں اسلام آباد کے ارد گرد کہیں ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے. بٹ اینی وے, جو بات میں کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور قوم کو میسج دیا جا رہا ہے کہ ایک انسان ایسا کھڑا ہو گیا جب اس نے سپیچز کی کہ جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو ان کو نور دے گا وہ غداری کرے گا, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دے کے دکھائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے ہمارے بوٹ کی نوک پہ, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہماری بوٹ کی نوک پہ, ایتھکس انسانیت ہمارے بوٹ کی نوک پہ. آپ ایک ٹھڈے کی مار ہیں. پورا پاکستان 22-25 کروڑ کی عوام ایک ٹھڈے کی مار ہے. یہ ہے وہ میسج جو ہمیں دیا جا رہا ہے اور مسلسل دیا جا رہا ہے. پہلے اس وقت دیا گیا جب عمران خان کو عدالتیں رات کو لگیں. پہلا میسج اس وقت دیا گیا عمران خان کو, تم کچھ نہیں ہو, ہم قادر مطلق ہیں, ہم رب العالمین ہیں, ہم ہیں وہ جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا. عمران خان کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سب کچھ, ہمارے ان داتا مائی باپ پاکستان کی عوام کے ہم ہیں, اور یہ تمام سیاستدان بھی ہمارے غلام اور نوکر ہیں. تم کون ہو جس نے سر اٹھا لیا؟ یہ ہے وہ میسج جو پاکستانی قوم کو دیا جا رہا ہے. پہلے رات کو عدالتیں کھولی گئیں, میسج دیا, نہیں سمجھ لگی کسی کو. الیکشنوں کی باری ہے. اس پورے ملک میں جہاں چھوٹے چھوٹے الیکشن ہونے تھے وہاں پہ عمران خان کھڑا کیا, قوم نے اس کو جتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا, رب العالمین ان کو میسج دیا, دیکھو میں جب چاہوں دل بدل دیتا ہوں. تمہاری طاقت کے باوجود عمران خان کو میں نے جتا دیا, وہ اللہ نے میسج دیا. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے صوبائی حکومتوں میں الیکشن کروائے. الیکشنوں میں 25% ٹرن اوور پہ دھاندلی کروائی گئی. میرے ریسورسز, میرے جاننے والے جو مجھے اندر بیٹھے جنہوں نے مجھے بتایا جی ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی لوگ سارے باہر نکل آئے. لوگ کیا تھے؟ یہ رب العالمین کا میسج تھا اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ میں نے انسانوں کے دل بدل دیے, انسانوں کے دل عمران خان کے ساتھ کر دیے. یہ میسج اس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیا, لیکن ان کو پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ کا میسج. انہوں نے کہا نہیں, ہم ہیں وہ طاقتور, ہم ہیں وہ لوگ جو سب کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس پورے لنڈن پلان کا حصہ یہ تھا کہ ہم ہیں وہ لوگ. نواز شریف کو نکالا بھی ہم نے, واپس لے کے بھی ہم آئیں گے. آپ صرف کہیں گے لبیک, ہم جو بات کہیں گے آپ اس پہ کہیں گے لبیک, آپ صرف ہمارے ساتھ چلیں گے. یو آر نو باڈی. یہ 25 کروڑ عوام کو میسج ہے کہ یو آر نو باڈی. عمران خان کو پیغام ہے کہ یو آر نو باڈی. ہم شیخ رشید ہمارے ساتھ اتنا عرصہ چلا, ہم نے اس کو بھی جھکا دیا, وہ بھی ہمارے آگے جھکنا ہی تھا. اس نے وہ بھی کیسے اپنے سر پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, وہ کیسے عمران خان کے ساتھ چلے گا. ہم ہے قادر مطلق. یہ ہے وہ پیغام جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے. نواز شریف کو لے کے آنا, اس کا تقریر میں کوئی بات نہ کرنا, یہ سارے وہ باتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اسٹیمپ لگا رہی ہے, ثابت کر رہی ہے کہ ہم ہیں قادر مطلق, ہم ہیں وہ جرنیل جو پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں, ہم ہیں وہ خدا جو اس ملک کو چلاتے ہیں. شیخ رشید کا میسج بڑا کلیئر تھا کہ ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, ان کے آگے آپ بول نہیں سکتے, یہ ان جرنیلوں کے آگے. یہ وہ میسج ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے, اور جس نواز شریف کو لا کے بھی اس نواز شریف کے ساتھ ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم جس کو جب چاہیں لے آئیں اور جب چاہیں چھوڑ دیں. لیکن آپ اس پوری گیم میں ایک چیز دیکھیں کہ قدرت کے اپنے میسیجز ہیں. وہ ان زمینی خداؤں کو اوپر سے میسج دے رہا ہے کہ میں ایک سیٹ والا شخص جس کو ایک سیٹ ملی تھی اور پورے پاکستان میں آپ کا کنٹرول تھا, اس نے قدرت نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیا کہ ایک شخص جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کنٹرول آپ کرتے ہیں, چیزیں آپ کرتے ہیں, لیکن میں نے اس کو آپ کو ثابت کیا کہ رب العالمین اوپر بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ ہی وہ رب العالمین ہے, قادر مطلق ہے, جس نے ایک سیٹ والے شخص کو پورا پاکستان دے دیا. اس کو آپ کے ساتھ دنیا میں پاکستان کی ہسٹری میں اتنی مقبولیت کسی شخصیت کو نہیں ملی جس کو کس نے دی.
اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن یہ زمین کے خدا، یہ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا ہیں، یہ انداتا، اور یہ ہمیں بار بار پیغام دے جا رہے ہیں. اور انہوں نے 2 دنوں کے اندر پھر ہمیں پیغام یہ دیا کہ یہ خدا ہیں، یہ رب العالمین بنے بیٹھے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے کہ ظالم جو شخص ہوتا ہے، ظالم شخص وہ ہوتا ہے جو خدا سے لڑتا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ رحم کرو، اور رحمت للعالمین ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس کا پیغام ہے اس دنیا میں، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر جگہ پہ ایک پیغام ہے کہ رب العالمین ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ہم ہیں وہ رب العالمین، ہم ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں پورے پاکستان کو، ہم ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ان کی جانیں ہیں، ان کا اقتدار ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں. یہ ہے وہ پیغام جو 2 دنوں میں پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو بیٹھے دیا گیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یقین کریں، میں ذاتی طور پہ وداؤٹ اینی آئی ایم ٹوٹلی کنونس کہ یہ میچ جو ہے نا میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی زندگی لکھی، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ طاقتور کون ہے اور کس کا اجر یہ. لیکن اگر میں شاید نہ دیکھ سکوں، شاید میں آگے جا کے دیکھوں اس دنیا سے نکل کے، لیکن مجھے آج اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ایک بات کی بڑی تسلی ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ظالم کے آگے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، اور ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ویلوگر دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں، اور آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے وہاں پہ ہر بندے کی. یہ نہیں ہے میں جو لفظ کہوں گا لائک کریں، شیئر کریں، یہ میں اس لیے نہیں کہ یہ میرے لیے نہ کریں، یہ سب کے ساتھ کریں. یہ آواز اٹھانی بہت ضروری ہے. ان زمینی خداؤں کے آگے اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں آئے گا، یہ آپ کے تھرو میسج آتا ہے، انسانوں کے تھرو میسج آتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آواز خلق نکارے خدا، آواز خلق نکارے خدا. اسی لیے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ ہوں گے، یہ آپ کی آواز ہوگی. اس آواز کو آگے بڑھائیں، دیواروں پہ عمران خان کی پکچرز لگائیں، آپ سٹیکر لگائیں، آپ اس بات کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جو چیزیں ڈال دی اس کا اظہار کرنے کا ٹائم ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.